السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ہمارا صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے پیاروں کو خیر خیریت کے ساتھ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ جی، جن صحابیہ کا تذکرہ آج ہم پڑھیں گے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت ملی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جوتوں کی آہٹ سنی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ انس بن مالک کی والدہ ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں محمد بن منقدر جابر بن عبداللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھلائی گئی، میں نے اس میں ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھا، پھر میں نے جوتوں کی آہٹ سنی تو پھر بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ صحیح مسلم کی احادیث ہے۔ باب من فضائل سلیم انس بن مالک، صحیح بخاری کی کتاب الفضائل اصحاب النبی کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر جن صحابیہ کے بارے میں آج ہم شروع کریں گے جاننا، وہ ہیں سلیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وتوفیق عملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہ۔ خاندانی پس منظر: سیدہ سلیم کا نام سہلہ، بعض نے انیفہ اور بعض نے رفیفہ نام بھی ذکر کیا ہے۔ ان کے والد کا نام ملحان بن خالد تھا جو قبیلہ بنو عدی بن نجار سے تھا۔ سلیم ان کی کنیت تھی۔ مالک بن نضر سے شادی ہوئی اور اس سے انس اور برا پیدا ہوئے۔ یہ بڑے فضائل و مناقب والی حسین و جمیل، ذہین و فتین، خوش اخلاق اور بہادر خاتون تھیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہیں اسلام کے ساتھ بڑی گہری محبت تھی اور انہوں نے دشمنان اسلام کا خوب مقابلہ کیا۔ ایک دفعہ ان کا خاوند تجارت کی غرض سے دوسرے ملک گیا ہوا تھا کہ اس کی غیر حاضری میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ اپنی تجارتی سفر سے واپس آیا اور اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، میں بے دین نہیں ہوئی، بلکہ میں ایمان لے آئی ہوں اور میں نے حق کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ وہ یہ جواب سن کر بھرا کر اٹھا اور دھمکیاں دینے لگا، لیکن سلیم رضی اللہ نے اپنے خاوند کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا سیدہ سلیم رضی اللہ کے نزدیک اپنے خاوند کی رضا سے زیادہ مقدم تھی۔ سیدہ سلیم رضی اللہ اپنے بیٹے انس کی تربیت پر متوجہ ہوئیں اور اسے اسلام کی بنیادی تعلیمات سکھانے لگیں۔ اور ایک دن وہ اپنے بیٹے کو یہ کلمات سکھا رہی تھی کہ کہو اے انس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ ننھا بچہ بار بار ان کے کلمات کو دہرانے لگا۔ خاوند نے جب یہ منظر دیکھا تو غصے سے اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ تم میرے بیٹے کو خراب کر رہی ہو، اپنے رویے سے باز آ جاؤ۔ سیدہ سلیم رضی اللہ نے بڑے پر اعتماد لہجے اور ایمان بھرے جذبے سے کہا، میں اسے خراب نہیں کر رہی، بلکہ میں تو اس کو تعلیم دے رہی ہوں، اس کی رہنمائی کر رہی ہوں، یہ تو میرا لاڈلا ہے، میں بھلا اسے کیوں کر خراب کر سکتی ہوں۔ سیدہ سلیم رضی اللہ اور ان کے خاوند کے درمیان اختلافات روز بروز بڑھتے ہی چلے گئے۔ ان کے خاوند نے تنگ آ کر اپنی بیوی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہی صورتحال رہی اور تم نے اس دین کو نہ چھوڑا تو میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر شام چلا جاؤں گا۔ جب مالک بن نضر کو یقین ہو گیا کہ میری بیوی میری بات نہیں مانے گی تو وہ ناراض ہو کر بڑبڑاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔
وہ اپنی دھن میں جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا دشمن اس کے سامنے آ گیا اور اس نے اسے دیکھتے ہی قتل کر دیا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ کو جب اپنے خاوند کے قتل ہونے کا پتہ چلا تو انہیں بڑا صدمہ ہوا۔ باوجود اس کے کہ وہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، ان کا صدمہ اور غم اس بنا پر تھا کہ انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ ایک چھت کے نیچے بہت سے سال گزارے تھے۔ پھر سیدہ ام سلیم رضی اللہ نے شفقت بھرے انداز میں اپنے یتیم بیٹے انس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ جب تک میرا دودھ پینا چاہے گا میں اسے دودھ پلاؤں گی، جب میرا بیٹا انس مجھے اجازت دے گا تو میں شادی کروں گی۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ اپنے بیٹے انس کی بہت عمدہ انداز میں پرورش کرنے لگیں، اسے آیات الہی کی غذا فراہم کرنے لگیں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے سیراب کرنے لگیں، یہاں تک کہ وہ ایک قابل اعتماد نوجوان کے روپ میں پروان چڑھا۔ اس وقت سیدہ ام سلیم رضی اللہ کی عقل و دانش نے انہیں اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ وہ حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور آپ سے یہ التجا کریں کہ آپ انس رضی اللہ کو اپنا خادم بنا لیں تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے سیراب ہو اور آپ کے علاوہ ہر کسی سے بے نیاز ہو جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلیم رضی اللہ کی خواہش کے مطابق ان کے بیٹے کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا تو اس کامیابی پر سیدہ ام سلیم رضی اللہ بہت خوش ہوئیں۔ لوگوں میں سب سے عمدہ اور اچھا مہر۔ ابو طلحہ انصاری شادی کے لیے راغب تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ام سلیم رضی اللہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے ام سلیم رضی اللہ کے فضائل و مناقب کے بارے میں سن رکھا تھا۔ انہوں نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کا ارادہ کر لیا اور دن میں یہ ٹھان لیا کہ وہ مہر میں جتنا بھی سونا چاندی مانگیں گی میں ان کے مطالبے کو پورا کر دوں گا، کیونکہ ابو طلحہ انصاری بڑے دولت مند شخص تھے، مال اور دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، لیکن سیدہ ام سلیم رضی اللہ اپنے تقوی کی بنا پر دوسری خواتین سے بالکل مختلف تھیں۔ انہیں سونے چاندی اور دنیاوی مال و دولت کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ابو طلحہ انصاری کا یہ خیال تھا کہ ان کے مالدار ہونے کی بنا پر ام سلیم رضی اللہ کے ساتھ بآسانی ان کی شادی ہو جائے گی، لیکن وہاں تو صورتحال ان کے خیالات سے بالکل برعکس تھی۔ ایک دن ابو طلحہ نے سیدہ ام سلیم رضی اللہ کے دروازے پر دستک دی۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ کے بیٹے انس بن مالک نے دروازہ کھولا تو انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت دے دی گئی تو دوران گفتگو شادی کی پیشکش کی۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ جیسے شخص کو مسترد تو نہیں کیا جاتا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک مشرک شخص ہیں، میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں کسی مشرک کے ساتھ شادی کروں۔ ابو طلحہ انصاری نے کہا، اے ام سلیم، آپ جس قدر چاہیں گی میں آپ کو مہر میں سونا چاندی دینے کے لیے تیار ہوں۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ نے جواب میں کہا کہ میرا مہر اسلام ہے، اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں آپ کے ساتھ شادی کر لوں گی اور آپ کے مسلمان ہونے کی صورت میں مہر کے لیے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ پھر سیدہ ام سلیم رضی اللہ نے کہا، اے ابو طلحہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بتوں کو جن کی آپ عبادت کرتے ہیں فلاں خاندان کا غلام اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے، اور جب آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو لکڑی سے بنائے گئے اپنے ان بتوں کو چولہے میں آگ کی نظر کر دیتے ہیں، وہ آگ میں جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ اے ابو طلحہ، کبھی آپ نے سوچا کہ جس بت کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ ایک درخت کی لکڑی سے بنایا گیا ہے جو زمین سے اگتی ہے، پھر اس لکڑی کو فلاں خاندان کے حبشی غلام نے چیر پھاڑ کر بت کی شکل دی۔ ابو طلحہ نے کہا، بات تو آپ کی سچ ہے، ہوتا تو ایسے ہی ہے۔ تو ام سلیم رضی اللہ نے فرمایا، اے ابو طلحہ، کیا آپ کو شرم نہیں آتی کہ ایک لکڑی کو سجدہ کرتے ہو جو زمین میں اگتی ہے، پھر اسے ایک حبشی غلام چیر پھاڑ کر بت کی شکل دیتا ہے؟
ابو طلحہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دے سکے، انہوں نے گردن جھکا لی۔ سلیم نے کہا کہ اگر آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بخوشی تیار ہوں۔ ابو طلحہ نے کہا مجھے ذرا سوچنے کا موقع دیجیے، پھر اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے، غور و فکر کیا اور سلیم رضی اللہ کے پاس واپس آ کر آواز بلند پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اے سلیم، میں نے آپ کا مطالبہ مان لیا، کیا آپ اب خوش ہیں؟ وہ کہنے لگی ہاں۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے انس بن مالک رضی اللہ سے کہا کہ آپ ابو طلحہ انصاری کے ساتھ میری شادی کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد ابو طلحہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری کو اپنی طرف آتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، وہ دیکھو ابو طلحہ آ رہا ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اسلام کی چمک اور روشنی محسوس ہو رہی ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کو اس مہر کے بارے میں بتایا جو سلیم نے ان سے طلب کیا تھا۔ پھر انہوں نے ساری محفل کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی سیدہ سلیم کے ساتھ اسلام کو مہر کے قائم مقام ٹھہراتے ہوئے کر دی۔ انصاری کہنے لگے سیدہ سلیم کا مہر سب سے زیادہ انوکھا اور نرالا ہے اور وہ ہے اسلام۔ نسائی نے عبداللہ بن ابی طلحہ سے بیان کیا کہ انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ سے روایت بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ نے سلیم رضی اللہ کے ساتھ شادی کی، ان دونوں کے درمیان اسلام بطور مہر قرار پایا۔ سلیم رضی اللہ ابو طلحہ رضی اللہ سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی۔ ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، آپ بھی اگر مسلمان ہو جائیں تو میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ تو اسلام دونوں کے درمیان مہر قرار پایا۔ سخی کی بیوی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ بڑے دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے سخی بھی تھے۔ امام بخاری نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کے حوالے سے بیان کیا کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری مدینہ میں کھجوروں کے باغات کی وجہ سے سب سے بڑھ کر دولت مند تھے۔ مسجد نبوی کی اگلی جانب واقع بیرہا نامی باغ انہیں سب سے زیادہ پسند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے اور اس کا میٹھا اور عمدہ پانی پیتے۔ سیدنا انس رضی اللہ فرماتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ خوب جاننے والا ہے۔ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیرہا کا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ میرے لیے توشہ آخرت بنے گا۔ اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس باغ کو جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں صرف کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا رکیے، یہ بڑا نفع بخش مال ہے جو تم نے کہا، میں نے سن لیا، تم اس مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسے ہی کروں گا۔ ابو طلحہ نے اپنا یہ نفیس ترین باغ اپنے رشتہ داروں اور چچا کے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ سیدہ سلیم رضی اللہ اپنے خاوند سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ کی سخاوت سے خوش ہوا کرتی اور ان کے جود و سخا میں شریک ہوا کرتی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ سے روایت کی
کو کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے بھوک لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو بھیج دیں۔ سب بیویوں کی طرف سے یہ جواب آیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں یہ اعلان کیا، آج اس شخص کو اپنے ہاں کون مہمان ٹھہرائے گا؟ انصار میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں۔ پھر وہ انصاری اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ اپنی بیوی سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان ہے، اس کی عزت افزائی ہماری سعادت ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے آؤ۔ بیوی نے کہا، اس وقت ہمارے پاس تو گھر میں صرف بچوں کا کھانا پڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، یہ کھانا لیا، چراغ جلا دے، بچوں کو تھپکی دے کے سلا دے۔ وہ کھانا لے آئی اور چراغ روشن کیا اور بچوں کو سلا دیا۔ پھر وہ چراغ کو درست کرنے کے بہانے کھڑی ہوئی اور چراغ بجھا دیا۔ اندھیرے میں دونوں میاں بیوی نے ایسا انداز اختیار کیا گویا وہ دونوں بھی مہمان کے ہمراہ کھا رہے ہوں، حالانکہ ان دونوں نے کھانا تھوڑا ہونے کی وجہ سے خود کچھ بھی نہیں کھایا اور مہمان ہی کو کھانے کا موقع دیا۔ خود ساری رات بھوکے رہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا، اللہ کو تم دونوں کی طرف سے رات کا کارنامہ بہت پسند آیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ انصار کے اندر نا ایک سخاوت کا پہلو بہت زیادہ تھا اور بہت سخی تھے انصار جو تھے۔ اب دیکھیں نا، جب مہاجر آئے ہیں تو کس طرح انصار نے اپنے تمام مال میں سے اپنے مہاجر بھائیوں کو شریک کیا۔ تو یہ انصار کی ایک خوبی جو ہے اس واقعے میں بیان کی گئی۔ سیدہ ام سلیم کے بھائی کی شہادت۔ بخاری نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ کے حوالے سے روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ام سلیم کے گھر تشریف لے کے جاتے تھے۔ آپ سے جب سبق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس پر ترس آتا ہے کیونکہ اس کا بھائی میرے ہمراہ لڑتا ہوا شہید ہوا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خالو یعنی ام سلیم رضی اللہ کے بھائی کو 70 شہسواروں کے ساتھ ایک مہم پر بھیجا تھا جہاں وہ شہید ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام سلیم رضی اللہ کے بیٹے کے حق میں دعا۔ انس بن مالک رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ سیدہ ام سلیم کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کو کھجور والے برتن میں اور گھی کو گھی والے برتن میں واپس رکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے ایک کونے کی طرف گئے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلیم رضی اللہ اور ان کے اہل خانہ کے حق میں خیر و برکت کی دعا کی۔ ام سلیم رضی اللہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ایک خاص دلی تمنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا؟ انہوں نے کہا، میرے بیٹے انس کے حق میں بھی دعا کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کے حق میں بھی دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کی دعا کی اور ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ فی۔ الہی اسے مال اور اولاد عطا کر اور اسے برکت عطا کرنا۔ تو انس کہتے ہیں کہ انصار میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہ تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ کی بڑی بیٹی کا بیان ہے کہ ابا جان کی نسل سے تقریباً 120 افراد کو دفن کیا جا چکا ہے۔ یہ کثرت اولاد سید المرسلین کی دعا کی برکت کی بنا پر تھی۔ ام سلیم رضی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وارفتگی۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ ہر گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سمیٹنے کی کوشش میں رہتی۔ برا بن زید بن انس بن مالک سے روایت ہے، وہ اپنے والدہ ام انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ وہاں ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا جس میں پانی تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس مشکیزے سے پانی پیا تو میں نے مشکیزے کی اس جگہ کو کاٹ کر برکت کے لیے رکھ لیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ ام سلیم سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لایا کرتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر وہ چمڑے کی چادر بچھا دیتی، آپ وہاں کے لولا کر لیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پسینہ آتا، سیدہ ام سلیم رضی اللہ اسے جمع کر کر خوشبو میں ملا لیتی اور پسینے کو شیشی میں محفوظ کر لیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں وقتاً فوقتاً تحائف پیش کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا کرتی۔ نذر بن انس سیدنا انس بن مالک رضی اللہ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ نے مجھے فرمایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرو کہ اگر ہو سکے تو ہمارے پاس دوپہر کا کھانا تناول کر لیں۔ سیدنا انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی والدہ کا پیغام آپ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ میرے پاس اس وقت موجود ہیں وہ بھی کھانے کے لیے آ جائیں، تو میں نے کہا ہاں ضرور آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ کرام رضی اللہ کو فرمایا اٹھو، آپ سب کی ام سلیم کے گھر کھانے کی دعوت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے گھر آیا اور اپنی والدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ سے ملا۔ میں گھبرایا ہوا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور بھی بہت سے افراد کھانے کے لیے آ رہے تھے۔ والدہ نے مجھ سے پوچھا انس کیا کر کے آئے ہو؟ اتنی ہی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی میری والدہ سے پوچھا کہ تیرے پاس گھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میرے پاس ایک ڈبہ ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا گھی لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ڈبہ میرے پاس لے آؤ۔ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ ڈبہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ڈبے کا ڈھکنا کھولا، پھر آپ نے کہا اللہم اعظم فیہ البرکات، الہی اس میں بہت زیادہ برکت عطا فرمانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ڈبے کو الٹا کر دو، تو میں نے اسے الٹا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس ڈبے سے گھی نچوڑنے لگے۔ میں نے اس سے ایک ہنڈیا بھر لی۔ اس گھر میں جو کھانا تیار کیا گیا اسے تقریباً 80 افراد نے کھایا، کھانا پھر بھی بچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچا ہوا کھانا سیدہ ام سلیم رضی اللہ کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ یہ تم خود بھی کھاؤ اور پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ اکبر، کتنی برکت تھی نا ہمارے نبی کی، ماشاء اللہ۔ آج بھی اگر ہم ان کے دین پر چلیں، ان کی سنت پر چلیں، ان کے طریقہ کار کو اختیار کریں تو ہماری زندگیاں بھی ایسے ہی برکتوں کی حامل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سیدہ ام سلیم کا اکرام۔ سیدہ انس بن مالک رضی اللہ کا بیان ہے کہ وہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی ازواج مطہرات کے ساتھ محو سفر تھیں اور اونٹنیوں کو کھدی خواں چلا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انجشا اونٹنیوں کو آہستہ چلاؤ، اس پر خواتین سوار ہیں۔ بخاری شریف میں انس بن مالک رضی اللہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں میری والدہ حالت حمل میں اونٹنی پر سوار تھیں تو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام انجشا ہانک رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انجشا اپنی سواری کو ذرا آہستہ چلاؤ، اس پر خاتون سوار ہیں۔ صبر کرنے والی ذہین خاتون۔
ابو طلحہ رضی اللہ کے ہاں ام سلیم رضی اللہ کے بطن سے ایک خوبصورت بیٹا ہوا۔ دونوں میاں بیوی نے اس کا نام ابو عمیر رکھا۔ دونوں اپنے اس بیٹے سے انتہائی مانوس تھے۔ وہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا پرندہ لائے جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا۔ وہ پرندہ اچانک مر گیا۔ ابو عمیر کو اس پرندے کے مرنے کا بہت صدمہ ہوا۔ ثابت رضی اللہ نے سیدنا انس بن مالک کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا کرتے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام ابو عمیر تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا پرندہ تھا جس سے وہ کھیلتا تھا۔ وہ پرندہ مر گیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے میرے بھائی ابو عمیر کو غمگین دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ غمگین کیوں ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ اس کا پرندہ مر گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر چھوٹے پرندے کو کیا ہوا؟ سیدہ ام سلیم کو ذہانت و فطانت میں امتیاز اور منصوبہ سازی میں کمال حاصل تھا۔ امام مسلم نے اپنی کتاب میں ثابت رضی اللہ اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ سے روایت نقل کی، کہتے ہیں کہ ابو طلحہ کا بیٹا جو ام سلیم رضی اللہ سے تھا وہ فوت ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ابو طلحہ کو بیٹے کی وفات کے بارے میں نہ بتانا، میں خود اسے بتاؤں گی۔ ابو طلحہ گھر آئے۔ ام سلیم نے ان کی خدمت میں شام کا کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کھانا تناول کیا اور پانی پیا۔ بعض ازاں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوئے۔ جب ام سلیم رضی اللہ نے دیکھا کہ ابو طلحہ کھانے پینے اور حاجت براری سے آسودہ حال اور خوش دل ہو چکے ہیں تو فرمایا اے ابو طلحہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کچھ لوگوں نے کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھی ہو اور پھر وہ اپنی چیز کو واپس لینے کا مطالبہ کر دیں تو کیا وہ چیز ان کو واپس کر دینی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ان کا حق ہے کہ ان کی چیز ان کے سپرد کر دی جائے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ نے فرمایا دیکھیے ہمارا بیٹا ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا، آج اس نے اپنی امانت ہم سے واپس لے لی، وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ آپ صبر کا دامن تھامتے ہوئے اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی نیت کر لیجئے۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو رات کے وقت پیش آنے والے واقعے کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ ان کی بیوی کے حق میں برکت کی دعا کی۔ دیکھیں جب خاوند سفر سے تھکا ہوا واپس گھر آیا تو بیوی کا کیا رویہ تھا، آتے ہی اس کو سارے دن کی داستان نہیں سنائی، آتے ہی اس کو شکایتیں لگانی نہیں شروع کر دی، آتے ہی اس کو بیماریوں کے بارے میں اور اس طرح کی خبروں میں بتانا نہیں شروع کر دیا، بلکہ پہلے ان کو تسلی سے کھانا پوچھا، کھانا دیا، پھر ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا، اس کے بعد ان کو کوئی بات بہت حکمت عملی اور طریقے سے بتائی۔ تو یہ چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سیدہ ام سلیم رضی اللہ کی اولاد کو پہنچی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سفر میں میری والدہ سیدہ ام سلیم بھی ہمراہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی جب بھی سفر سے مدینہ منورہ تشریف لاتے تو رات کے وقت مدینہ میں داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ قریب آ کر ٹھہر جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ دونوں میاں بیوی جب سفر میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور واپس آئے تو ام سلیم رضی اللہ کو درد ذرا شروع ہو گیا، اور انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ تو سیدنا انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے حکم دیا کہ اے انس اس نومولود بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، اسے دودھ بعد میں پلاؤں گی۔ میں صبح ہوتے ہی اس نومولود کو گود میں اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اس وقت آپ کے ہاتھ میں کوئی داغ لگانے والا آلہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا شاید ام سلیم کے ہاں بچے نے جنم لیا ہے۔ میں نے کہا ہاں، تو آپ نے وہ داغ لگانے والا آلہ زمین پہ رکھ دیا اور میں نے آگے بڑھ کر نومولود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں لٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اجوا کھجور منگوائی، اسے اپنے منہ میں چبایا اور پھر اس کی گٹھی نومولود کو دی۔ وہ بچہ اپنا منہ ہلانے لگا۔ سیدنا انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو دیکھ کر فرمایا
انظروا الی حب الانصاری التمر، انصار کی کھجور میں دلی رغبت کو تو دیکھو۔ سیدنا انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نومولود کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا، اس کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری نے طویل زندگی بسر کی، ان کے ہاں بڑے ہونہار بیٹے ہوئے۔ تمام بیٹوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی کہ آپ کا لعاب دہن ان بیٹوں کے لعاب دہن سے شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ کا غزوات میں شریک ہونا۔ سیدہ ام سلیم نے جنگ احد، جنگ خیبر اور جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں حصہ لیا۔ وہ اپنے خاوند ابو طلحہ انصاری کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیتی تھیں۔ جنگ احد میں سیدہ ام سلیم نے پیاسوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات سر انجام دیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی آپ دیکھیں کہ کس قدر ایک محبت تھی، کس قدر لگن اور شوق تھا صحابیات کو کہ وہ بھاگ بھاگ کر جو ہے وہ غزوات میں شریک ہونے کے لیے بھی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ سے ثابت بن رضی اللہ سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ام سلیم کے پاس غزوہ حنین میں خنجر تھا جسے ابو طلحہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام سلیم کے پاس خنجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس خنجر کو کیا کرو گی؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آئے تو میں اس خنجر سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو آزادی دے کے اپنی صفوں میں شامل کر لیا ہے، یہ لوگ ہماری حزمیت کا باعث بنے ہیں، ان کو قتل کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، اللہ کافی ہے اور وہ بہت بہتر ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الجہاد کی باب غزوۃ النساء 1809 کی حدیث ہے اور 371 صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ غزوہ خیبر میں سیدہ ام سلیم رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیہ بنت حیی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ نے صفیہ بنت حیی کو آراستہ و پیراستہ کر کے دلہن کا روپ دیا اور ان کی کنگھی وغیرہ کرنے کی خدمت سر انجام دی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے بعد فرمایا کہ جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو وہ لے آئے۔ ایک چادر بچھا دی گئی، کسی نے اس میں کھجوریں رکھی، کسی نے گھی۔ غرض یہ کہ جس کے پاس جو کچھ بھی کھانے کی چیز تھی اس چادر پر رکھ دی گئی۔ پھر ان سب اشیاء کو ایک ساتھ ملا دیا گیا اور سب نے مل کر کھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ولیمے کی دعوت تھی۔ یہ غزوے کی بات ہو رہی ہے، دوران غزوہ جب واپسی پر حضرت صفیہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تھا۔ تو کتنی سادہ شادیاں اور کتنے سادہ جو تھے وہ ولیمے ہوا کرتے تھے، اور اگر ہم آج اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو کیا حالات ہیں۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں روپیہ صرف ظاہری دکھاوے پر اڑا دیا جاتا ہے، اللہ رحم کرے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ خاتون جنت، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی حدیث بتائی، سیدہ ام سلیم رضی اللہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور خوشنودی حاصل ہوئی۔ ان کو یہ بھی شرف حاصل ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ ان کے گھر تشریف لائے۔ ام سلیم رضی اللہ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 14 احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا، جن میں سے بعض احادیث کو شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے نقل بھی کیا۔ اور سیدہ ام سلیم سے ان کے بیٹے سیدنا انس بن مالک، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا زید بن ثابت اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ رضی اللہ نے بھی احادیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ ایک ایماندار، دین کی پابند، اپنے رب کے حق کو پہچاننے والی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت
اطاعت گزار، اپنے خاوند کے حقوق ادا کرنے والی، اپنے بیٹوں کی حسن انداز میں تربیت کرنے والی، کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنے والی اور ان پر پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہونے والی اور سخیوں کے لیے ایک مثالی نمونہ بننے والی خاتون تھیں۔ یہ سب خوبیاں انہیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسہ سے حاصل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم رحمت سے ہی وہ سیراب ہوئیں۔ وہ مدرسہ نبوی کی ایک ہونہار شاگردہ تھیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت بھی ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ سیدہ ام سلیم رضی اللہ اور ان کے خاوند سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں اپنی جزائے خیر سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔